جی کبھی کبھی لائیو پروگرام میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل گلیچز آ جاتے ہیں کیونکہ براہ راست یہ نشریات چل رہی ہے سب، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ سے کہ دیر سے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں ناظرین۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کی طرف بھی میں جاؤں گی، اور لیکن جانے سے پہلے جی جلدی کوئکلی ذرا چلے جاؤں گی۔ آج کے وارڈروب کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں بھیجا ہے ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی نے جی، اور عامر.علی کے نام سے اس کا انسٹا پہ بھی پیج ہے ان کا، اور اس کے علاوہ جی آپ جا سکتے ہیں ان کے آن لائن سٹور پہ بھی، اور وہاں پہ بھی جا کے جی ہاؤس آف فیشن .pk کے نام سے جی آپ وہاں پہ جا کے اپنا جو بھی فیوریٹ آؤٹ فٹ ہے عید کے لیے وہ گریب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ٹرانسمیشن کے جو سپانسرز ہیں اس کی طرف بھی بات کریں گے۔ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں پیپسی، 7 اپ، پاکولا، ٹینگ، ہمدرد، روح افزا، جی ایف ایس بلڈرز، پیزا میکس، کوثر مسالے، فارمی باڈی سپرے۔ اس کے علاوہ جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں ملکہ فوڈز، مغلیہ نمکو، بونجور، شہنشاہ رائس، وائٹل ٹی، ملبوسات، نیلسن پینٹس اور بامبے لائٹ ہاؤس۔ آپ تمام جو ہمارے ٹرانسمیشن کے سپانسرز ہیں ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بندے ہیں پہلے دن سے، پہلے رمضان سے تل چاند رات جی۔ ساتھ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں 19 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی، اور میرے ساتھ سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں منقبت خواہ ہیں محمد جنید، اور ساتھ ہی موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے منقبت خواہ ہمارے جو محمد جنید ان کی طرف جاؤں گی۔ محمد جنید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس ٹرانسمیشن کے سائٹ پہ۔ کون سا کلام ہے جو کہ آج آپ پیش کر رہے ہیں؟ ایک منقبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جی وہ میں پیش کرتا چلیے ہوں۔ جی۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ ولیوں کے سر کے تاج ہے وہ تو، ولیوں کے سر کے تاج ہے وہ تو، جلوائے رب کا نظارہ علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ ناز کرو تم ایمان والو، ناز کرو تم ایمان والو، ساقی کوثر تمہارا علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ شیر خدا کی ہمت تو دیکھو، شیر خدا کی جرت تو دیکھو، مرحب کو جس نے مارا علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ علم و فراست میراث ان کی، علم و فراست میراث ان کی، ظلمت میں اپنا سہارا علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ جنت کے مالک ان کے ہی بیٹے، جنت کے مالک ان کے ہی بیٹے، ہم ڈوبوتوں کا کنارہ علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ مداح ہوں تیرا اے شاہ مردہ، مداح ہوں تیرا اے شاہ مردہ، دل سے تو میں نے پکارا علی ہے۔ چشم نبی کا تارا علی ہے، واللہ خدا کا پیارا علی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام مولا علی کی شان میں پیش کر رہے تھے جی منقبت خواہ محمد جنید۔ اور میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی، لیکن آغاز میں چونکہ میں تھوڑا سا بتا چکی ہوں آج کے دن کے حوالے سے مولا علی کے اعتبار سے، اور ہم نے پچھلے دنوں 3 خلفائے راشدین کے حوالے سے بات بھی کی تھی، اور آج ہم چوتھے خلیفہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ آغاز میں بتایا تھا ناظرین کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے
کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں مصائب اس پر آنے والی ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو غلط رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر بھی آرام سے بات کرے اور آرام سے پیش آئے، تو سوچیں کہ وہ امام علی ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ ان کے اوصاف اور ان کے کمالات وہی ہو سکتے ہیں اور انہی کو پتہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں میں نے دن میں آپ کو شروع میں بتایا تھا ٹرانسمیشن کے کہ جیسے کہ انہوں نے عام طور پر جب نماز کی بات آئی اور پڑھنے کی تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے خواہش کی تھی کہ وہ صبح کی نماز پڑھیں گھر میں اور ان کے ساتھ نہ جائیں، جیسے کہ انہوں نے عام طور پہ کوفے کی مسجد میں کیا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام اپنا ٹھکانہ چھوڑ رہے تھے تو گھریلو پرندوں نے بہت شور مچانا شروع کیا، اور ایک امام علی کے ایک بندے نے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی تو انہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تنہا چھوڑ دو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں شور کر رہے ہیں یا کیوں چیخیں مار رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے یہیں سے کہ جب انہیں پتا تھا اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہے تھے، ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف آؤں گے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، میں نے یہ آغاز میں بھی بتایا آج صبح جب ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے ہم اس واقعے کے حوالے سے، اور ابھی بھی جیسے کہ تھوڑا سا میں نے آغاز کیا، باقی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 19 رمضان ہے اور شب ضربت صبح تھی، اور اس وقت یہ وہ گھڑی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہیں، اور یہ تینوں دن 19، 20، 21 جو ہے جی یہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بہت غم غم کا اور بالکل اس کے دن ہیں۔ جہاں تک بات ہے حضرت علی کی سیرت یا فضائل یا ان کے مناقب کی، تو مولا کائنات کی فضائل نہ تو کوئی ورق پہ تحریر کر سکتا ہے، نہ سیاہی اتنی دنیا میں آ سکتی ہے، اور نہ قلم اتنے آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کہ آپ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ نے ابھی خلفۂ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر کیا، تو وہ اپنے دور خلافت میں جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب سے جو ہے وہ نہ صرف مشورہ کرتے تھے بلکہ مولا کائنات ان کے مسائل حل کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کئی مرتبہ مستند تاریخوں میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اللہ یعنی یہاں تک مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سیرت ہے۔ تو ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ 19 کی شب اور کس معلوم ہو، تو حضرت علی علیہ السلام کائنات میں جو شرف حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے وہ نہ کسی کو کائنات میں حاصل ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جن کی زوجہ خواتین کی جنت کی سردار، بلا شبہ جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اللہ اور خود جو ہے وہ پوری جنت کے سردار، تو یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے۔ آپ حضرت علی کی علم پہ میں مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں، یا مولا علی علیہ السلام کے تقوی پہ روشنی ڈالوں، یا آپ کے طرز حکمرانی پہ روشنی ڈالوں، یا آپ کے عدالت پہ، یعنی ایک جرمن کے فلسفی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عدالت انسانی، اور وہ پوری کتاب مولا کائنات کے ان فیصلوں پر ہے جو مولا کائنات نے منبر کوفہ پر بیٹھ کے وہ فیصلے کیے ہیں۔ یعنی وہ اگر آج کا مسلمان ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اگر ان فیصلوں کو پڑھ لے حضرت علی علیہ السلام جیسے، تو کون تو مقابلہ کر سکتا ہے پھر حضرت؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر رونا نہیں پڑتا آج کی طرح۔ پارلیمنٹ والے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ آج بھی ججز بیٹھ گئے نا جا کے وہاں کچھ اور اپنے آپ کو متنازع بنا وہ یہ تو آپ فیصلے کہہ رہے ہیں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کا ایک خط جو مالک اشتر کو مولا کائنات نے جو لکھا تھا اور طرز حکمرانی کی تھی، حکمرانی اور ہم کئی دفعہ پارلیمنٹیرینز کو دے چکے ہیں کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں، مگر وہ نہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کائنات کی سیرت وہ سیرت ہے کہ آپ جب ظاہری مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو پہلا اعلان یہ کرتے ہیں
کہ حق وہیں پر آیا جہاں اسے آنا تھا. اور عجیب بات مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو اہل توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے کروں گا. کہہ سکتے تھے کہ میں مسلمان حاکم ہوں، توریت والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، قرآن سے کروں گا، بالکل ایسا انجیل والوں کا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا کیونکہ میں قرآن والا ہوں. قرآن والا. مگر مولا کا عدل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں، یہاں تک کہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. علی کا، مولا کائنات کا طرز زندگی یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی بھی جنگ میں زرہ نہیں پہنی. کسی نے پوچھا یا علی زرہ کیوں نہیں پہنی؟ کہا مجھے کسی جنگ میں بھاگنا تو نہیں ہے اس لیے کہ میں زرہ پہنوں. اور ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 انگلیوں میں باب خیبر کو اٹھایا، نہیں کہا کہ فستو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، نہیں کہا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا نے جھوٹے خدائی کے دعوے کیے، مگر یہ واحد شخصیت ہے جس کو دنیا نے خدا کہا، مگر نہیں، اتنی بڑی بڑی بہادری، اتنے فتوحات کیے، مگر نہیں کہا کہ علی رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا. آج صبح جب نماز میں ضربت لگی تو کہا فستو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. دنیا کو بتانا بتا رہے تھے کہ علی خدا نہیں ہے، علی خدا کا بندہ ہے، علی سجدے میں ہے اس معبود کو. توحید کو بچایا ہے آج مولا کائنات نے. آج مولا کائنات کی ضربت جو لگی ہے مولا کائنات کو، اور پھر امام حسن نے نماز کو مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو گلیم میں ڈال کے لے کے چلے ہیں، اور آج زخمی ہے مولا. آج مسلمانوں کے لیے آج کا دن ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ جہاں مولا کائنات کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جہاں مولا کائنات کے سارے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کعبے سے لے کر اور 40 ہجری تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں گزرا. اللہ اکبر. آپ چلے بھی تو اللہ کی اطاعت کے لیے. اچھا، اور جیسے میں نے کہا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی ہم مرنے والے ہیں، یا ہمیں شہید کر دیا جائے گا، یا ہمارا دشمن ہم پہ وار کرنے والا ہے، تو ہم تو خود سے پہلے اس کو مروانے کی بولی دے دیں گے، یا ہم بھاگ جائیں گے، یا کچھ ہو جائے گا. پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود دین اسلام کے اللہ کی راہ میں جان جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیا دیکھیں جان کا. نا اس میں یہ دیکھیں آپ کے مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ بے اذن اللہ کہہ کر جو ہے مردے کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ علی جو ہے وہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ ایک کو پیسے دیے اور کہا تم لیٹ جانا، اور ہم علی سے کہیں گے کہ نماز جنازہ پڑھا دو، اور جب پڑھا دیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا. جمعے کی نماز کے بعد مولا کائنات نے 3 دفعہ پوچھا کہ اس کی نماز پڑھوں، پڑھ دی. جب پڑھی منہ پھیرا، اب اس کو ہلا رہے ہیں اٹھو. مولا نے فرمایا کہ علی جس کی نماز جنازہ پڑھ دے وہ اٹھ کے نہیں بیٹھتا. آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے کہ علی کو معلوم تھا. کسی نے پوچھا کہ مولا ادھر آپ کے ہمارے منہ سے سوال نکلتا ہی نہیں ہے اور آپ جواب دیتے ہیں. جابر بن حیان کہتا ہے کہ میں ایک مسئلے میں پریشان تھا، 2 سال سے مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. میں مولا کائنات کی خدمت میں گیا، مولا نے مجھے سلام کے مولا نے جواب دیا، اور جواب دے کے کہا کہ جابر جواب بتا دوں یا سوال بھی بتاؤں؟ تو اس نے کہا مولا ادھر منہ سے ہمارے سوال نکلتا ہی نہیں، آپ جواب دیتے ہیں. مولا نے یوں 5 انگلیاں دکھائیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا 5 انگلیاں ہیں. کہا تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا مولا میرے سامنے ہے. کہا جس طریقے سے یہ 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، یہ پوری کائنات علی کے سامنے ہے. تو جب پوری کائنات جس علی کے سامنے ہو وہ موت سے ڈرے گا. جب ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں جہنم کے ڈر سے خدا کی عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں. عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق. اللہ اکبر. تو وہ علی آج کے دن دنیا کو، عالم انسانیت کو سبق دے رہے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے. جب آپ کو ضربت لگی ہے، آپ کے انوار رمضان ٹرانسمیشن کے توسط سے آج کا پیغام میرا یہ ہے کہ جب ضربت لگی ہے اور رسیوں میں جکڑ کے لائے ابن ملجم کو، آپ فرماتے ہیں پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کرو. جب رسی ڈھیلی کی گئی، آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا. کہا تم نے دیکھا نہیں
مجھ سے زیادہ تو ابن ملجم کے ہونٹ خشک ہیں، ہونٹ خشک۔ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ ہم آج تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کہیں ریاست مدینہ بن رہی ہے تو کہیں دنیا میں کوئی چیزیں بن رہی ہیں، کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں۔ آپ علی کا طرز حکمرانی کیوں نہیں اختیار کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں آپ مولا کائنات کے دروازے پہ آتے؟ خدا کی قسم کوئی نظام کہیں دنیا میں کارگر نہیں ہو سکتا جب تک دنیا مولا کائنات کے دروازے پہ نہیں آئے گی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا باب ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو حکمت کا دروازہ اس لیے کہا کہ شہر میں آنے کے لیے دروازے پر آنے کی ضرورت ہوگی۔ تو جب تک دنیا نعرے تو لگاتی رہے گی، کوئی کہے گا روٹی کپڑا اور مکان، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا، مگر جب تک حکمت کا دروازے پہ آج دنیا نہیں آئے گی۔ آج 19 رمضان ہم سے تقاضا یہ کر رہی ہے کہ آج دنیا میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے۔ علی وہ عادل حاکم ہے جس نے پوری رات غریبوں اور مساکین کو کھانا تقسیم کیا، مگر فوٹو نہیں کھنچوائے، کندھے پہ رکھا، خاموشی سے رکھ کے آ گئے۔ انگریز مورخ کو کہنا پڑا کہ علی وہ عادل حاکم ہے کہ اس نے اپنے منہ میں اس وقت تک نوالا نہیں رکھا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ علی کی رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ سب تو علی کے دوست نہیں تھے، وہاں تو کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، مگر مولا کائنات نے بتایا کہ طرز حکمرانی کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے کہ علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ علی نے پوری زندگی حکمرانی کر کے بتایا کہ منافقت مولا کائنات کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو آج دنیا میں انارکی اور مہنگائی اور یہ جو پریشان حال ہیں اس لیے ہیں کہ یہ مولا کائنات کے دروازے سے دور ہیں۔ یہ مولا کائنات کے دروازے پہ آئیں گے تو پھر ان کو نجات مل سکتی۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ اور ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی یہی ہے نا کہ نہ ہم انصاف کر رہے ہیں نہ ہم عدل کر رہے ہیں، اور جس معاشرے میں انصاف عدل نہیں ہے، مولا علی کہہ چکے ہیں، وہ تباہ ہوگا معاشرہ۔ عدل تو خیر انسان کر نہیں سکتا، عدل تو معصوم کر سکتا ہے۔ ہاں انصاف، ہمارے ہاں انصاف جو ہے وہ کہیں نہیں مل رہا، بلکہ بلیک مارکیٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں سے انصاف کو ہم تلاش کر لیں، اس لیے کہ ہم نے سچوں کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم دنیا کی رانائیوں میں، دولت میں۔ مولا سے یہی پوچھا گیا تھا کہ مولا انسان کی زندگی کیا ہے؟ میں ان حکمرانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ مولا کیا ہے زندگی؟ مولا نے ایک پتھر اٹھایا اور پانی میں پھینکا، کہا جب یہ میں نے پتھر پھینکا تو کیا ہوا؟ کہا مولا بلبلہ بنا۔ کہا بلبلہ بن کے کیا ہوا؟ مولا ختم ہو گیا۔ کہا بس یہ جتنی دیر بلبلہ بنا نا، یہ انسان کی زندگی ہے۔ بالکل ہے۔ اب اتنی سی زندگی میں ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، مگر ایک حاکم ہے جو روٹی کو گھٹنے سے توڑتا ہے، پانی میں بھگوتا ہے اور پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے حکمران ہیں، حاکم ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے دسترخوان ان کو تو باقی سب کو انہوں نے سائیکلوں پہ لائے اور خود ان کو V8 چاہیے۔ مثالیں دینے کے لیے خوب ہیں، یعنی ہمارے ہاں وہ V8 سے نیچے اترنا نہیں ہے کسی نے، لینڈ کروزر سے نیچے اترنا نہیں ہے کسی نے، جہاز چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ بالکل، اس لیے کہ سیکیورٹی خدشات بھی تو ہیں۔ ایک وہ حاکم ہے جنہیں پتا ہے اپنی شہادت کا، جنہیں اپنے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جا چکے، اپنے زمانے میں بھی سب جان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین حق کے لیے اپنی گردنیں کٹانے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حاکم ہے اور حکمران ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بس ہمیں تو V8 اور لینڈ کروزر سے نیچے نہیں آنا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس کام میں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے، اور جو کام اپنی انا کے لیے کیا جاتا ہے، آج ہم اپنے فیصلہ کریں کہ یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں اللہ کی رضا میں کون کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں تو پھر حشر بھی تو ہمارا دیکھ لینا آپ۔ لاکھوں کروڑوں روپے عام عوام کے پیسوں سے لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ لندن، امریکہ، اور وہاں سے سرجریاں کرا کر آتے ہیں رہنے کے لیے کہ جی زندگی گزارنی ہے، ابھی اور رہنا ہے پتہ نہیں کتنے سال، تو اپنے اوپر جو ہے وہ پلاسٹک سرجریاں کرا کر آ جائیں، گاڑیاں لے لیں، باہر بینک بیلنس اور بنگلے بنا لیں، باہر جو ہے وہ آف شور کمپنیاں بنا لیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ ہم صرف مثالیں دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، خلفۂ راشدین کی،
صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی صرف مثالوں کی حد تک ہے، امپلیمنٹ ہم اپنی ذات پہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں نا۔ جب تک ہم اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے نا، جب تک یہ دیکھیں نا، دنیا میں ایسے بھی میں نے ممالک دیکھے ہیں کہ جن کا جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بس میں کھڑا ہوا ہے، سائیکل پہ بھی جاتے ہیں، سائیکل میں، پیدل بھی جاتا ہے، سب کچھ چین ہوتا میں ہے۔ دیکھیں، ہاں چین میں۔ بالکل۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم جن کا نام ہی محمد اور علی تھا، آج علی کا دن ہے نا، ہاں وہ ان کی شخصیت کیا تھی، ہاں انہوں نے کیسے سادہ زندگی گزاری۔ خان لیاقت علی خان کی زندگی دیکھیں، راجہ محمود آباد کی زندگی دیکھیں کہ جو نہ ہوتے تو محترمہ فاطمہ جناح فاطمہ کو دیکھ جناح کی لیں۔ زندگی، خواتین کی زندگی دیکھیں، اور کیا۔ ٹھیک ہے نا۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا دیا تھا۔ میں رضا آپ سے کہتا ہوں نا کہ اگر آج کے دور میں، اس دور میں اگر قائد اعظم آ جائیں، سر پیٹ لیں گے اپنا وہ ان لوگ کو دیکھ کے دیکھ کے، کیا کہیں گے کہ میں نے کیا دیا تھا، سر پیٹ لیں گے میں نے کس کہ بنیاد میں پہ کیا بنایا کر تھا، کے گیا تھا اور کیا ہم ہو نے رہا ہے۔ کیا کر دیا، ہاں یہ ہو کیا رہا ہے، میں نے تو یہ سب کچھ نہیں کہا تھا کہ ہم نے کرو۔ پاکستان کو کیا بنا دیا۔ یہ پاکستان جو بنا تھا کہ ہمیں ایسے خطے کی ضرورت ہے جہاں ہر مسلک کا، ہر قوم کا، قبیلے کا اپنے اپنے طرز پر جو ہے اپنی جو ہے عبادتوں کو ادا کرے گا، یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، یہاں غریب کی سنوائی ہوگی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ بس جب آپ رمضان کی مثال دیں گی تو پھر ہر پروگرام میں آپ کا خیال جائے گا کہ انصاف یہ ہے کہ ایک آٹے کی لائن لگی ہوئی تھی جس میں 11 آدمی جو ہے وہ اللہ مر گئے، اس پہ کوئی اظہار زکوٰۃ افسوس کی کرتا، لائن میں، جی زکوٰۃ زکوٰۃ کی لائن میں، 13 اس پہ بندے زکوٰۃ کی لائن میں مر گئے۔ اس پہ کوئی آپ سے اظہار افسوس کر لیتا، انہوں نے کہا صاحب ہمیں پہلے بتاتے تو ہم جو ہے سیکیورٹی کا بندوبست کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ندامت ہو، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی ہو۔ پھر چلیے اس علی کی طرف جو اپنے غلام کے ساتھ، جناب قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، بازار میں سے ایک بڑا عمدہ لباس خریدا اور ایک کھدر کا لباس خریدا۔ جناب قمبر سمجھ رہے ہیں کہ کھدر کا لباس یہ مجھے دیں گے اور عمدہ لباس اپنے لیے لیں گے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ رضا میں یہ واقع، کمال یہ ہے کہ دیکھیں کہ حاکم وقت اپنے غلام کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ خیال رکھے گا۔ عمدہ لباس لیا مولا کائنات نے اور کہا لو قمبر یہ تمہارے لیے، اور کھدر کا لباس میرے لیے۔ قمبر کہتے ہیں مولا آپ پہنے، آپ میرے آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ آپ کہتے ہیں تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تم پر یہ لباس اچھا لگے گا، مجھ پہ کھدر کا لباس اچھا لگے گا۔ یعنی غلام کی بھی مولا کائنات کو عزت نفس کا اتنا خیال ہے، ایک غلام۔ مگر ہم نہیں ہیں آمادہ، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا سیرت مولا کائنات سے۔ آج شب 20 لگ جائے گی جب یہ روزہ افطار ہوگا، اور مولا کائنات کے گھر میں تو وہ گھر کئی دفعہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں مولا کائنات زخمی ہو کے، جہاں انہوں نے آرام کیا، جہاں سے وہ مسجد کوفہ جاتے تھے، وہ سارے آثار عراق میں ابھی تک موجود ہیں۔ تو مولا، اور جہاں مولا کائنات اسی گھر میں جہاں مولا کائنات اپنے حکومتی امور کو نپٹاتے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جہاں سادہ سا، جہاں مولا بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی طرز حکمرانی تو آپ دیکھیں، طرز زندگی تو دیکھیں، طرز حکومت تو دیکھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت سے حرارت حاصل کریں۔ آج تو جب تک 7-8 ہزار گز کا بنگلہ نہیں ہوگا اور اس میں 50 اے سی نہیں چل رہے ہوں گے تو نہیں چاہیے حکمرانوں کو، وہ بیکار ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ قبر میں جانا، اور قبر کتنے اس کی ہوتی ہے علامہ صاحب؟ قبر تو 5 سے 7 گز کی ہوگی، اور کتنے کی گز کی ہوگی، اور کیا لے جائیں گے؟ خالی ہاتھ لے جائیں گے؟ دنیا میں کچھ بھی کر لیں آپ، دنیا میں کچھ بھی بنا لیں، قبر میں تو عمل کام آئے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ قبر یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے۔ یعنی اس مولا کائنات کے چھوٹے سے قول میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ جو اچھا عمل لے کے آئے گا اس کے لیے جنت کا باغ ہے قبر، جو برے عمل لے کے آئے گا اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا میں کیا تیاری کرتا ہے۔ جنت کی تیاری کرنی ہے تو پھر سیرت دیکھیں، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج تو بہت ساری دیکھیں رضا، یہ بات میں ضرور آپ سے کہوں گا، پہلے تو کتابوں میں تھا نا، ہم ہی پڑھتے تھے، مولوی پڑھ کے سناتے تھے، اب تو موبائل میں PDF میں سب کچھ آ گیا ہے نا۔ آپ کھولیں اور مولا کائنات کی سیرت پڑھیں، طرز حکمرانی پڑھیں، فیصلے پڑھیں، عدل پڑھیں، انصاف پڑھیں۔ آج کا مسلمان پڑھے، سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کا طرز حکمرانی کیا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ جس کو انگریزی نہیں آتی اردو میں پڑھے، جس کو اردو نہیں آتی عربی میں پڑھے، فارسی میں، سارا پی ڈی ایف بنے میں، پڑھے کون؟ سوال یہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت خوبصورت بات علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ نے کی۔ اچھا، میرے ساتھ یہاں پہ دیگر منقبت خواہاں بھی موجود ہیں، مہک کفیل، سہرش ایاز اور شہناز یاسین، امیمہ راشد، چاروں میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلوں گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کون سا کلام ہے جو آپ لوگ تیار کر کے لائیں، پیش کریں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی مولا علی کی شان میں مہک، سہرش اور شہناز، امیمہ، چاروں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کے حوالے سے۔ آج اور 19 تاریخ ہے، وہ انفارچونیٹ ڈے میں بار بار کہہ رہی ہوں، جس دن ان کو ضرب لگائی، اور ضرب لگی بلکہ، اور جب خاص طور پہ اس وقت جب صبح کے وقت امام علی، جیسے کہ بھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے بھی بتایا کہ کوفہ میں مسجد میں آئے نماز کے لیے، اور جب قیادت میں مصروف ہو گئے جماعت کی، تو کس طرح سے جو ہے وہ پیچھے سے
عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے نماز کا بہانہ کرتے ہوئے آیا اور پیچھے کھڑے ہو گیا، اور پھر جیسے ہی امام علی سجدے کی حالت میں گئے، اس بدبخت نے جو ہے اپنی تلوار سے ان پر شدید حملہ کیا اور ان کے سر مبارک پر گہرا زخم ڈالا. اور اس وقت جیسے کہ ابھی علامہ سجاد شبیر رضوی نے بھی بتایا، صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے مشہور وہی الفاظ ہیں جو اس وقت نکلے کہ رب کعبہ کی قسم میں یعنی کہ علی آج کامیاب ہو گئے. تو ناظرین، ہمیں ایک تو یہ بہت ضروری ہے اس امر کی کہ ہم جو اپنے بھولتے جا رہے ہیں اوصاف اور تعلیمات اسلام کی، دین کی، اور ان تمام شخصیات کی اور ہستیوں کی جو اتنی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ کیا انسان کا طرز زندگی ہونا چاہیے، جو بتا کے چلے گئے، تو اب ہم ہوتے کون ہے کہ اس طرز زندگی سے ہٹ جائیں، یا ان ہستیوں کے جو انہوں نے مشکلیں، صحبتیں، تکلیفیں برداشت کی صرف اس لیے کہ آنے والے جب ہم آئیں اور مسلمان جب اللہ کے حق پہ اور اسلام پہ چلیں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کے پیچھے جو ہستیاں گزری ہیں وہ کس قسم کا ان کو پیغام دے کے گئی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب پیغام بھول چکے ہیں. جی علامہ سجاد شبیر صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ آج یعنی کل کی جو رات گزری، پوری رات مولا کائنات نے عبادت میں بسر کی ہے. کبھی باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، عبادت الہی میں صرف کی، اور صبح جب چلنے لگے تو مرغابیوں نے جو ہے آپ کا راستہ روکا. آپ نے کہا بیٹا حسن، یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا. کنڈی نے آپ کا راستہ روکا. یعنی امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی کنڈی کو بھی یہ معرفت ہو کہ امام کون ہوتا ہے. اور جب آپ تشریف لائیں مسجد کوفہ میں تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے الٹا لیٹا ہوا تھا. آپ نے اٹھایا ہے کہ اٹھو اور وہ کام کرو جس کے لیے تم آئے ہو. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مولا اس کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، آپ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو. اور پھر مولا کائنات گلدستہ اذان پہ آئے ہیں، آپ نے اذان کہی ہے. اور پھر جب آپ نماز میں گئے ہیں، یعنی جمعے کا دن سب سے افضل دن، نماز سب سے افضل فجر کی نماز، اور نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ، سجدے کی حالت میں تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو زہر آلود تلوار آپ کے سر پہ ماری. پورا جو مصلی تھا وہ خون میں رنگین ہو گیا. امام حسن نے نماز کو اپنے بابا کی تمام کیا. اس کے بعد آپ کو گلیم میں ڈال کے آپ کے صحابہ کے ساتھ جو ہے لے کے چلے ہیں. اور آج کا دن پورا دن جناب زینب اور جناب ام کلثوم اپنے بابا کے غم میں جو ہے وہ غمگین ہیں. اور اسی لیے 18 رمضان سے ہمارے ہاں مجالس عزاکہ اور سوگواری کا سلسلہ ہر جگہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کل سے ہمارے ہاں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ 21 رمضان تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور یقیناً آج اس لیے بھی بہت اہم دن ہے کہ مولا زخمی ہیں اور وصیتیں کر رہے ہیں. اور جب بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بابا سے کتنی محبت کرتی ہیں. جناب زینب نے کہا کہ بھیا حسن نہیں، طبیب کو بلا کر لاؤ. اور مولا حسن گئے، طبیب کو بلایا. طبیب نے جب زخم دیکھا تو آپ سے کچھ کلام نہیں کیا، اس لیے کہ مولا حسن کی نظر جو تھی وہ طبیب پر تھی اور مولا حسن پہ جناب زینب و کلثوم کی نظر تھی. طبیب نے کچھ کلام نہیں کیا، باہر نکلا اور امامے کو زمین پر پھینک کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا کاری زخم ہے کہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں مولا علی علیہ السلام. تو یہ ایام مسلمانوں کے لیے ایک تو غم کا پیغام لائے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور قاتل کے ساتھ سلوک، اور عجیب وصیت کی ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو حسن بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دینا، اچھا ہے کہ اس کو معاف کر دینا. حالانکہ جانتے تھے کہ امام حسن جیسا معصوم امام معافی کر دے گا. کہا اور اگر قصاص بھی لینا ہو تو صرف اس کو ایک ضربت لگانا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے. بالکل. یعنی آپ عدل دیکھیں معصوم کا. آج تو کوئی امیر آدمی پہ کوئی غریب ہلکا سا کوئی وہ کر دے تو اس کو تو وہ نیست و نابود کر دے، مگر مولا کائنات فرما رہے ہیں عدل دیکھیں آپ کہ اگر بہتر تو یہ ہے کہ تم معاف کر دینا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قاتل کو شربت پلا کے، ٹھنڈا پانی پلا کے، یعنی ہونٹوں کا
اپنی پیاس سے زیادہ قاتل کے پیاس کا آپ کو خیال ہے. کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ، مجھ سے زیادہ اس کے ہونٹ خشک ہیں. تو آج تو حضرت علی کی 19 رمضان تو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ مولا کائنات کی زندگی، مولا کائنات کی سیرت، مولا کائنات کا انصاف بالکل ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہم کس راستے پہ ہیں، بالکل ایسے اہل بیت کا راستہ کیا تھا اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. اور اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے، یہ ضرور کہنا ہے، اگر ابھی بھی ہم نے ان شخصیات سے حرارت حاصل نہیں کی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. بہت برے نتائج ہوں گے جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں. بالکل ہمیں حرارت حاصل کرنی ہے مولا کرنی ہے، کائنات کی بالکل سیرت کرنی سے. ہے. علامہ سجاد شبیر صاحب دعا کرا لیجئے وقت ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. پروردگارہ ہم نے جو ذکر کیا مولا کائنات کا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. آمین. میرے مالک انوار رمضان ٹرانسمیشن کی توفیقات میں اضافہ فرما. آمین. پروردگارہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. میرے مالک پاکستان اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے، میرے مالک ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کے مملکت خدا داد پاکستان کو حاصل کیا. پروردگارہ اس پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں نقش قدم مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے 12ویں علی کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کے جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کا. آپ نے بڑے زبردست آج کے اس پہ روشنی ڈالی اور معلومات میں اضافہ کیا. منقبت خواہ محمد جنید میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں چاہوں گی بس آپ کے یہی کلام سے ہم ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. اور زندگی رہی ناظرین تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے. کر لے اپنی بخشش کا اس ماں میں کچھ سامان.